علی مقام نے فرمایا ہے یزیدیوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت دنیا میں میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا نہیں۔ ہماری عظمت سے، ہمارے فضائل سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ میں وہ حسین ہوں، اس نبی کی آل ہوں جن پر تم نماز میں درود بھیجتے ہو، لہٰذا میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو اور بدبختی کی طرف نہ جاؤ۔ ابھی بھی تم پر موقع ہے کہ ابھی بھی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلے جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حق باطل کا فیصلہ کر دیا۔ امام حسین نے جب یہ خطبہ دیا تو وہ ہزاروں بدبخت ایک طرف تھے، ان میں ایک خوشبخت شامل تھا جس کا نام حضرت حر تھا، حر بن یزید راہی۔ اب یہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کا بھائی جو تھا اس نے پوچھا کہ اے حر، بڑے بڑے مقابلوں میں نے تجھے دیکھا ہے لیکن کبھی تو ہار نہیں کھاتا، آج تیرا جسم کانپ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جہنمی کھڑے ہیں اور ایک طرف جنت کا سردار کھڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ میرے بیٹے یہ جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے، اور یہ ہم شکل مصطفیٰ میرے ساتھ کھڑا ہے، میرے سامنے بول رہا ہے، تو میں جہنم میں کیسے جاؤں؟ ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے۔ علامہ شفیع اکاڑوی نے اس واقعے کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہ یہ جو رو پارٹی ہے یہ صرف رلاتے ہیں، یہی اہل بیت ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ تیسرے پارے میں آیت موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسائی نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، تو بلاؤ ان کو، کہو آؤ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے حسن حسین لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم سیدۃ النساء کو لے آتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے۔ تو جب عیسائیوں کے بڑے نے دیکھا کہ سرکار کے ساتھ یہ ہستیاں آ رہی ہیں، حضور کی آل آ رہی ہے، اس نے کہا عیسائیوں چپ کر کے جان بچا کر نکل جاؤ، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پھر قیامت تک تمہیں کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ تو عیسائی جو تھے وہ بھاگ گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، اس لیے ساری دنیا میں آج بھی عیسائی موجود ہیں۔ لیکن یہ جملہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کوئی کمزور تھے، وہ اگر ہاتھ اٹھا لیتے تو یزیدی اسی ٹائم ختم ہو جاتے۔ یہ آج جو ہے ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کہیں پہاڑ گر جاتا ہے، کہیں زمین لوگوں کو جو ہے وہ اندر دھسا لیتی ہے، تو یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن امام علی مقام اور آپ کے جملہ رفقاء میں سے کسی نے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کا مقصد تھا دین کی سربلندی اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت لے کر جانا۔ تو انہوں نے بد دعا نہیں کی، وہ بے بس نہیں تھے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ انہوں نے اپنی حضرت امام حسین نے فرمایا تھا میں کیوں جا رہا ہوں، وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اپنا اسوہ اپنی سیرت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہاں بیان ہوتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کو کدو شریف بڑے پسند تھے، تو سرکار نے اگر کدو کھائے، سرکار نے گوشت بھی کھایا ہے،
بکری کی ران کا تذکرہ کے ذریعے حضور تو گوشت کو بھی پسند کرتے تھے، لیکن فرما دیا میری امت کے اکثر جو ہے وہ غریب ہوں گے، تو کہیں یہ محسوس نہ کریں کہ ہم غریب ہیں، لوگ گوشت کھا رہے ہیں، ہم سبزی کھا رہے ہیں، اس لیے سرکار نے اس کو پسند کیا۔ ورنہ تو آپ فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر چلے۔ تو امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ میں اپنا اسوہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے جس طرح ہمارے کہتے ہیں جی ہمارے حالات ہی نہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا تھا قیامت تک کوئی دلیل ہی نہ دے سکے کہ سامنے ہزاروں ہوں اور ہم 72 جو ہے ان کا مقابلہ کریں، قیامت تک میں اپنی سیرت چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ جب بھی دین کو ضرورت پڑے کوئی ادھر ادھر کا بہانہ نہ کرے۔ یہ جو ادھر ادھر کے بہانے کرتے ہیں ان کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب میرے دین کو ضرورت پڑے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکل آؤ، اور یہ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، ہمارے پاس اسلحہ پورا نہیں، تو میرا طالبان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مثال دیتا ہوں ان کے پاس کتنا اسلحہ تھا لیکن وہ ڈٹے رہے، تو دیکھ لو وقت کی سپر پاور جو ہے وہ کان پکڑ کر بھاگ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہ غم کھاؤ، غالب تم ہی آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو کوئی مومن ہو تو پھر اس کی شان کیا ہے؟ مومن ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دل بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے نکلے الفاظ سن کر حضرت ہو رہا ہے، اور پھر آ کر آپ کی طرف سے یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور آپ کا حملہ شیر جو تھا وہ قہر خدا تھا۔ تو یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سچا قافلہ حسین کا قافلہ تھا، جھوٹا قافلہ یزید کا قافلہ تھا، کہ حسین کے قافلے سے کوئی یزید کے قافلے میں نہیں گیا کہ ہماری جان بچ جائے گی ہم ادھر چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ امام علی مقام نے فرمایا تھا جو جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، لوگوں کو تو صرف حسین کا خون چاہیے۔ لیکن سب ساتھیوں نے کہا تھا اگر آج ہم چلے گئے تو کل اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، کل شیر خدا علی المرتضیٰ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ کیا کہیں گے تمہارا خون حسین کے خون سے پیارا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا اگر یہی بات ہے تو پھر جبل جو ہے وہ پھر استقامت کے پہاڑ بن جاؤ، جہاں جو ہے وہ طوفان اور آندھیاں آئیں گی، اس قدر آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن پھر انہوں نے ثابت کیا کربلا والوں نے کہ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جو شریعت کا علم تھا وہ جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند کیا، اور تلواریں اور تیر اور نیزے تھے ان کے ہوتے ہوئے آپ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اس کا ترجمہ کسی نے بڑا خوب کیا۔ یہاں یہ تھوڑی سی گرمی ہوئی ہے تو بعض جو نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کا منہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب چھڑتے ہی نہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ اے سی بھی لگے ہوتے ہیں، سردیوں میں جو ہے وہ قالین بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سا پانی گرم ٹھنڈا ہو جائے موسم کے مطابق تو ہمارے ناز اور نخرے نہیں ختم ہوتے، لیکن امام علی مقام کا وہ سجدہ شبیری قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، فرمایا اس سائے سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہو بھی کچھ نہ اور ہم یہاں سے قدم اٹھائیں اور سیدھے جنت تک چلے جائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو امام حسین سے پیارا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ جو ہے وہ لاڈلا کوئی نہیں تھا۔ ان کو تو گٹی بھی اللہ کے محبوب نے دی تھی، اذان بھی اللہ کے محبوب نے پڑھی تھی، اور گود میں اور کندھوں پر اللہ کے محبوب نے کھلایا تھا۔ ان سے زیادہ کائنات میں لاڈلا کون تھا؟ وہ چاہتے تو آج ہمارے جو ہے وہ ذرا سے مشہور پیر صاحب ہو جائے یا کوئی ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہم مدینے جا کر درود پڑھ لیں گے، تو درود تو امام حسین بھی مدینہ میں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جب درود کا وقت ہو تب درود پڑھو، اور جب جان دینے کا وقت ہو تب جان دینی پڑے گی۔ اگر جان دینے کا وقت ہو کہ ہم بس درود ہی پڑھیں گے، ہم حجرے سے باہر نہیں نکلیں گے، تو فرمایا وہ درود پھر تمہارے منہ میں مارا جائے گا۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ لڑائی شڑائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ نے اتنی آیتیں جو قرآن میں بیان کی ہیں جہاد کی، وہ کس لیے ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دیا کہ جب دین کا پرچم نیچے ہونے لگے اس وقت تم نے سب کچھ قربان کر دینا ہے اور حسینی کردار کو سامنے رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے سجدہ کیا اس طرح سجدہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ گرمی بہت ہو گئی ہے اب ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو روٹی تو تم کھا لیتے ہو،
جب روٹی نہیں کھائیں گے تو بندہ مر جائے گا کہ یہ جان کے لیے ضروری ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو روح مر جائے گی، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ شمشیر امام علی مقام کا سجدہ کیسا تھا کہ آپ نے سر جو ہے وہ زمین کی طرف کیا، جمعہ کا دن تھا اور ظہر جو ہے وہ جا رہی تھی، عصر آ رہی تھی، اس وقت آپ کی شہادت کا وقت تھا، تو آپ جو ہے وہ اس کے دشمن کے سامنے تھے، وہ دشمن آپ کے سامنے تلوار لیے بدبخت کھڑا تھا، لیکن آپ سر کو جھکا رہے تھے۔ اور منظر کشی کرنے والے نے خوب منظر کشی کہ آج جو نخرے کرتے ہیں کہ ہم سے کھڑے ہو کر پوری نماز نہیں پڑھی جاتی، ذرا سی بازو پہ بھی چوٹ لگ جائے تو کرسی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حکم ہے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھو یا زمین پر بیٹھ کر پڑھو، یہ کرسی ٹول وغیرہ یہ آخری آپشن ہے، جو بالکل بے بس ہے، جس کے گھٹنے رہ گئے ہیں، کمر رہ گئی ہے، یہ اس کے لیے۔ پہلے بابے زمین پر بیٹھتے تھے، اب جس کو دیکھو جوان 20 سال کا بچہ بھی ذرا سی رگڑ لگ جائے اپنی غلطی سے موٹر سائیکل پر تو وہ بھی اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری نماز ہے۔ امام علی مقام کی نماز کیا تھی؟ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کچھ آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن یہ مضمون ہی ایسا ہے، اور ہماری مجال کیا ہے ان ہستیوں کی طرف جائیں۔ ہمارے تو امام نے کہا ہے بس یوں کہا کرو، ان کے مولا کے اوپر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی طرف سے کروڑوں درود ہوں، آپ کی آل کو بھی ہمارا سلام، آپ کے اصحاب کو بھی ہمارا